السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان اتباع سنت کی اہمیت اور جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تم میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو تم پر اس کی آیات تلاوت کرتا، تمہیں پاک صاف کرتا اور تمہیں کتاب و حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو عملی جامہ اس طرح پہناؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع بجا لاؤ، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، ان کی لائی ہوئی شریعت پر گامزن رہو، اور خواہشات و نفسیات کے مارے ہوئے لوگوں نے بدعات و منکرات ایجاد کر رکھی ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اے برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کے بارے میں احکامات کثرت سے قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب صریح اور واضح نصوص ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اور بلا چوں چراں کے سر افندگی و سپردگی پہ دلالت کرتی ہیں، اور کسی طرح بھی اس سے سر منہ انحراف کی گنجائش نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو اور اس سے روگردانی نہ کرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ مزید فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روک دے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقیدت میں گستاخی کی ناعاقبت اندیشی سے ڈراتے ہیں، خواہ یہ گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سرزد ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ یہ ناعاقبت اندیشی اس طرح ہے کہ آپ کی سنت کو پس پشت ڈال کر کسی اور طریقے کو اولیت و فوقیت دی جائے، یا کسی سنت مطہرہ کی مخالفت کی جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں عناد و تعصب برتا جائے، یا پھر دین میں بدعات کا دروازہ کھولا جائے اور اس کے فروغ کی کاوشیں کی جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ اس سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال عقارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں جو شخص زندہ رہا تو وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے دانتوں سے اس پر گرفت مضبوط کر لو، اور دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ ہر بدعت یعنی من گھڑت کام دین کے اندر یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اے برادران اسلام، کتاب و سنت کے ان دلائل کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے
کہ مسلمانوں کو سنت نبوی سے وابستہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دین میں نئی نئی باتیں جن کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ان کو اختیار و ایجاد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے خطبوں میں سنت پر گامزن رہنے اور بدعات سے پرہیز کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بدترین کام دین کے اندر، دین اسلام کے اندر نئی نئی چیزوں کا اختراع ہے، اور ہر نئی بات گمراہی ہے۔ اے میرے دینی بھائیوں، جب دین و مذہب پر غریب اور اجنبیت طاری ہے، جب اس کے اعوان و انصار کی قلت ہو گئی، جب دشمنان دین کی تعداد فزوں تر ہو گئی، جب اہل ایمان و یقین تہی و دست ہو گئے اور دین سے بیزار ہو کر گریز کی پناہ راہ اپنا لی، جب داعیان سوء اور ارباب بدعات و خرافات کی کثرت ہو گئی، تو حالات میں ایک تغیر رونما ہو گیا۔ معروف مفکر کا روپ دھار لیا، اور سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت کا نام دیا گیا، اور پھر بدعات لوگوں میں رواج پذیر ہو گئیں، ان کے دل و دماغ اور ان کے قلوب و اذہان میں سرایت کر گئیں، جنہیں جم سے خون کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اے برادران اسلام، آج دین میں نئی نئی باتوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، جن سے لوگوں کے خیالات و افکار متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ خیالات دل و دماغ میں راسخ و پیوست ہوتے جا رہے ہیں، جن پر بلا شبہ معروف حسنات کا لبادہ ڈال دیا گیا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے جواز کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دلیل نہیں۔ ان جلسے، جلوسوں اور محفلوں کو لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض نے تو حد کر دی کہ وہ اس مہینے میں خاص طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا بالقصد رخت سفر باندھتے ہیں کہ وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب حاصل کریں۔ یہ حضرات بڑے زعم و فریب میں مبتلا ہیں، جبکہ ان کے پاس افعال و اعمال کی کوئی سند و دلیل نہیں۔ یہ وہ تخصیص ہے جس کے لیے وہ کوئی ثبوت و شہادت پیش کر ہی نہیں سکتے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اس دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ربیع الاول کے مہینے یا اس کے بعد دنوں میں مجالس و محافل کے لیے خصوصیت سے اپنا لینا چند امور کی بنا پر شرعاً درست نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ یہ دین میں ایک نئی ایجاد ہے، اس لیے کہ یہ نہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، نہ ہی خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا، حتیٰ کہ پہلی صدی کے مسلمانوں میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ یہ حضرات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پابند و شناسا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب سے زیادہ سرشار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سب سے زیادہ تابعدار و فرمانبردار تھے۔ لہذا ہم بعد کے مسلمانوں کے لیے بھی اتنی ہی گنجائش ہے جس قدر گنجائش انہوں نے روا رکھی۔ اگر یہ عمل خیر کا باعث ہوتا تو وہ یقیناً اس میں ہم سے پہل کر چکے ہوتے۔ دوسری بات، جو آیات قرآنیہ اور احادیث آپ نے ابھی سماعت فرمائی ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ضروری، اور ابتداء فی الدین یعنی دین کے اندر کوئی نیا کام، اس سے پرہیز و اجتناب لازمی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کی تکمیل فرما دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن یعنی جیسے شریعت نازل کی ویسے ہی اس پر عمل کرنا اور اس کو لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا ہے۔ اب میلاد النبی کے نام سے دین میں اختراع گویا اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ دین کی تکمیل نہیں فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام الہی کی تبلیغ میں کوتاہی برتی، تاں کہ 6 صدی ہجری میں متاخرین اور ان کے بعد کچھ دوسرے لوگ پیدا ہوئے
اور انہوں نے شریعت الہی میں اپنی طرف سے کچھ نئی چیزیں شامل کر لیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی ثبوت، اور نہ ہی احکام الہی کو ان کی بدعات سے کوئی واسطہ۔ بالائے ستم یہ کہ وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ یہ محافل تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی شان میں بے باکانہ اعتراض کی یہ جرت لا حاصل اور تبلیغ رسالت محمدی کی انتھک کوششوں کے آگے مجنونہ گستاخی نہیں؟ چوتھی بات یہ کہ اس طرح کی محفلوں اور اجتماعات کا انعقاد جاد و حق سے بغاوت کی علامت اور یہود و نصارہ کے اعیاد و مراسم کی نقل ہے، حالانکہ ہمیں اہل کتاب سے مشابہت اور ان کے طریقوں کی نقل سے روکا گیا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ شریعت کے اصول و قواعد اور دین کے اغراض و مقاصد اور مزاج و طبیعت ان بدعات و خرافات کا قلع کما کرتے ہیں۔ پھر جملہ اسلامی عبادات محض توفیقی ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت پر ہی موقوف ہیں۔ اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ شریعت سازی کرنے کی جرات کرنے لگے۔ شریعت وہی ہے جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں شریعت مقرر کی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ جشن عید میلاد النبی کا معاملہ یہیں تک رک نہیں جاتا، بلکہ ان محفلوں میں منکرات کا ارتکاب کی ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اور شریک باللہ سے بڑھ کر اور کوئی منکر کام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگی اور ان سے حاجت روائی کی جاتی ہے، مشکل کشائی کی دہائی دی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقیدت میں ایسے نعتیہ قصائد پیش کیے جاتے ہیں جن کے ڈانٹے شرک و غلو سے جا ملتے ہیں۔ ان میں اختلاط کی گرم بازاری بھی ہوتی ہے، مال و دولت کا بے جا اسراف ہوتا ہے، ایک ہنگامہ شور و غوغا برپا ہوتا ہے، باوجود یہ کہ ربیع الاول کے جس مہینے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت سے سرفراز ہوئے، بعین ہی اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی، تو پھر حزن و ملال کو بالائے طاق رکھ کر مسرت و شادمانیوں کے نغمے الاپنا کہاں سے افضل و اعلیٰ اولا قرار پا گئے۔ الغرض ربیع الاول کی بعض راتوں کو ان محفلوں اور مجالس کے لیے مخصوص کرنا کوتاہ اندیشی اور مورخین کے مختلف فی اقوال کے ہوتے ہوئے خواہش پرستی کے مترادف ہے۔ اب جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے کسی ایک رات کا تعین کیا تو وہ خود ذمہ دار ہے کہ وہ اس عمل پر دلیل پیش کرے، حالانکہ دلیل کے نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں، اور دوسری طرف علماء اسلام جو اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور و معروف ہیں، ان کی کتابوں کا بیش بہا خزانہ اور ان کے اقوال کا گراں مایہ سرمایہ موجود ہے جو ان محفلوں کے خلاف دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی بھی ایسے تہوار کو اپنانا جو شریعت کے مقرر کردہ عیدوں کے علاوہ ہے، جیسے ربیع الاول کی بعض راتوں کو اس غرض کے لیے مخصوص کر لینا کہ یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے، تو یہ بدعت ہے، یعنی دین کے اندر نیا کام ہے جسے سلف صالحین نے پسند نہیں فرمایا اور نہ ہی عملاً کسی نے اس پر عمل فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن و خوشی کے طور پر منانے کا رواج سلف صالحین میں نہیں رہا۔ اگر یہ خیر محض ہوتا یا راجح مسئلہ ہوتا تو ہم سے پہلے اس دعوت پر صحابہ اور بعد میں آنے والے نیک لوگ ضرور لبیک کہتے، کیونکہ وہ محبت رسول میں ہم سے کہیں زیادہ پیش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کے ہم سے کہیں زیادہ دل دادا اور خیر و بھلائی کے کاموں میں ہم سے کہیں زیادہ خواہش مند تھے۔ مزید فرماتے ہیں، رہا مسئلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میں شرکت اور رقص و سرور اور گانے بجانے کا اور ان مجلسوں میں شمولیت اور عبادت کی طرح دلچسپی اختیار کرنے کا،
تو ان کے منکرات ہونے میں صاحب علم و ایمان کو قطعاً شک و شبہ نہ ہوگا۔ یہ تو وہ منکرات و بدعات ہیں جن سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اے برادران اسلام، 3 قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کے گمراہ کن اعمال میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 جاہل، نمبر 2 نادان، اور نمبر 3 تقلید کے متوالے، جو زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا، لہذا ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر سیدھے راستے کو پا سکتے ہیں۔ ان کی مثال اس فرمان الہی کے موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پہ پایا، لہذا ہم انہی کے نقوش کے پیروکار ہیں۔ مسلمانان گرامی، عید میلاد النبی منانے والے ہمارے مسلمان بھائی سنت پر عمل پیرا ہو جائیں اور ان محافل و مظاہر سے اجتناب کریں، کیونکہ ان سے اسلام کے رخ زیبا کی شکل بگڑ رہی ہے۔ اگر کوئی اب بھی دعوت و پکار پر لبیک نہیں کہتے، اگر کوئی اب بھی دعوت و پکار پر لبیک نہیں کہتے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ خواہشات نفس کے بندے ہیں اور ہوس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے واضح طور پر فرمان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن و سنت کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔